بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جیسے ہمیں پتہ لگا تو اس دن میں داؤد چورنگی احتجاج میں تھا جو پہلا دن تھا. تو اس کے بعد کچھ مصروفیات تھی, لاہور گئے تھے اپنے والد صاحب کے ساتھ. جب آیا تو کمیٹیاں بھی بنی تھی, پولیس نے اور علاقے کے کچھ شخصیات نے یقین دہانی کرائی تھی کہ انشاءاللہ ہم 10-12 دنوں کے اندر قاتلوں کو گرفتار کریں گے. اب تک 20 دن گزرے, کسی قاتل کا پتہ ہی نہیں چل رہے. تو اس وجہ سے دوبارہ احتجاج کی کال دی اور آپ نے میری تقریر سنی بھی ہے. تو انشاءاللہ جہاں ظلم ہوگا, چاہے میرا سکا بھائی بھی کیوں نہ, اس کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے ہم انشاءاللہ. یوسف بھائی 100 سے زائد ڈی این اے ہوئے ہیں, تو ان کا کیا ہوا؟ ان کا کوئی اس میں سے سراغ ملا یا نہیں ملا؟ پولیس نے کچھ بتایا؟ تو ڈی این اے تو ہوا, لیکن عوام کے سامنے تو کچھ انہوں نے نہیں واضح کیا کہ کس کس کے ڈی این اے ہوا اور جو ہے نا کس کس کا صاف آ رہے, کون کون لوگ اس میں ملوث ہے اور کہاں تک ہم جو ہے نا اس کیس میں پہنچے ہیں, کس کس کو ہم نے ہاتھ لگایا, ابھی تک کسی کو کوئی پتہ نہیں. آپ اپنی جو آپ کی وفاق میں حکومت بھی ہے نون لیگ کی, تو آپ اپنی جو اعلیٰ عہدیداران ہیں, جو اپنے سینئر قائدین ہیں, ان تک یہ پیغام پہنچائیں گے آپ؟ میں اگر کہوں کہ انشاءاللہ دوسرے احتجاج ریکارڈ کرتے تو الحمدللہ پوری سندھ کی قیادت اور وفاقی وزیر ان کی انشاءاللہ ان کے سامنے کھڑا کروں گا اور ان سے مطالبہ کروں گا کہ آپ آؤ ورنہ ہم پارٹی چھوڑ دیں گے. یہ منیبا کا کیس, یہ ہمارے علاقے کا ایک پورے پاکستان میں, آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں ایک ریپ ہوا تھا, وہ پورے دنیا میں وہ چلی تھی. یہ غریب بستی پسماندہ علاقے, اس لیے لوگ یہاں آواز نہیں اٹھا رہے. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری آواز جو ہے نا وہ ایوان بالا تک پہنچائے اور ہمیں جو ہے نا ایمانداری کے ساتھ اس کیس کی نوعیت کو دیکھا جائے اور منیبا کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے اور انصاف کیا جائے ان کے ساتھ. حکومت سے کوئی رابطہ کیا گیا ہو؟ ابھی تک تو میرے سے جو ہے نا میرے خیال میں کوئی رابطہ میرے علم میں تو کوئی نہیں. اگر کسی اور نے کیا ہو تو اس کا مجھے پتہ نہیں. جتنے بھی مشوران ہیں یا اس جو کمیٹی کے ممبر ہیں, کسی نے یہ نہیں کہا کہ کسی گورنمنٹ کی سطح پہ کوئی رابطہ کیا گیا ہو؟ میرے خیال میں کچھ لوگ آئے تھے ان کے پاس جو صوبائی گورنمنٹ کے مثال کے طور پہ ان کے نمائندے ہیں, بہت سارے لوگ آئے تھے, شاید ان سے ملو, لیکن میں کوئی 6-7 دن مصروفیات کی وجہ سے تو اس کے بعد میں ملا نہیں ہوں. انشاءاللہ پھر اچھا, جس دن یہ واقعہ ہوا تھا میڈیا پہ آیا تھا, ہونا تو یہ چاہیے تھا اسی ٹائم پہ جو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اس واقعے کا نوٹس لیتے اور اس پہ کارروائی کا آغاز کر دیتے. تو بالکل یہ تو سب سے بہترین بات تھی کہ اگر اس طرح ہوتا تو آج الحمدللہ ہمارے ایریاؤں میں خوشی کی لہر ہوتی. کوئی دوسرا جرت بھی نہیں کرتا اس طرح واقعہ. اگر اس طرح فی الفور واقعے کو گرفتار, فوراً قاتلوں کو گرفتار کر لیتے تو آج الحمدللہ کراچی سے اسٹریٹ کرائم 70% ختم ہو چکی ہوتی. کراچی کے لوگوں کو ہمیشہ انصاف مانگنے کے لیے روڈوں پہ آنا کیوں پڑتا ہے؟ ان کو انصاف کیوں نہیں ملتا؟ تو انصاف جب وہ پتہ ہے کہ وہ جب جاتے ہیں بالانا افسران کے پاس یا وہ اپنے جو ہے نا علاقے کے تانوں میں جاتے ہیں, ان کو جب انصاف نہیں ملتا تو لہٰذا پھر فیصلے روڈوں پہ ہوتے. جہاں انصاف نہیں ہوگا تو لازم بات ہے. اچھا, زینب کا جب واقعہ ہوا پورا پاکستان ایک ہو گیا تھا, زینب کے والد کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا. اب جب منیبا کے ساتھ یہ ہوا ہے تو ایسا یہ نہیں ہے کہ پورا پاکستان ایک ہو کے روڈوں پہ نکلے اور ان کو انصاف دلائے؟ انشاءاللہ اس کے لیے اگر ہم جدوجہد کریں اور تمام آپ کی بات کے اعلیٰ سطح تک اور اپنی میٹنگوں میں جہاں جہاں پارٹی ہماری میٹنگ ہے یا کہیں جہاں جہاں بھی پورے کراچی میں اگر اس بات کو ہم ہائی لائٹ کریں تو الحمدللہ پورے دنیا میں یہ بات جائے گی. انشاءاللہ اس کو پہنچائیں گے, نہیں چھوڑیں گے. ایسے ان کی بھول ہے کہ یہ اس طرح منیبا کے قاتل جو ہے نا وہ گھومتے رہیں گے اور ہم یہاں پہ وہ جمعہ بازار گرم کریں گے. اس طریقے سے نہیں ہوگا. جب تک انصاف نہیں ملے گا الحمدللہ ہم کراچی کے تمام سڑکیں بند کر کے رکھ دیں گے. یہ کتنا اس کا احتجاج کا دائرہ کار بڑھایا جائے؟ تو ابھی تو مشاورت کے بعد تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ تمام کراچی کے روڈوں پہ جو ہے نا یہ احتجاج ہونا چاہیے, کیونکہ یہ کل ہمارے ساتھ بھی واقعہ ہو سکتا ہے. بہت بڑا واقعہ ہے. اور چھوٹی بچی کو ریپ کرنا, اس کے ساتھ زیادتی کرنا, اس کو قتل کرنا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ تو ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. ان کو ان ضابطوں کو ہم نہ مانیں گے. اور ان کے بس میں کیا ہے FIR کرنا, اور تو ان کے بس میں کچھ نہیں ہے. کیا کر سکتے؟ یہ خود محتاج لوگ ہیں یہ سارے, خالی غریب پہ دباؤ اور اشراف لوگوں کو یہ جو ہے نا خالی دباتے رہتے ہیں. باقی ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے. اگر یہ اپنے ڈیوٹی صحیح طریقے سے نبھاتے تو آج الحمدللہ کراچی میں آپ کو رزلٹ ملتا. کیوں رزلٹ نہیں مل رہے؟ کام نہیں ہو رہے صحیح طریقے سے. اچھا, یہ 2 گھنٹے سے احتجاج جاری ہے, کوئی پولیس کا نمائندہ یا کوئی مذاکرات کے لیے SHO یا DSP وغیرہ؟ دیکھو آپ کے سامنے کی موبائلیں کڑی ہے کہ اب دیکھو ان کا کیا ہے. ابھی تو نہیں ہے, تقریباً جب سے میں کھڑا ہوں کوئی بات نہیں ہوئی. لیکن ابھی دیکھو کمیٹی والے سے کیا بات کرتے ہیں. انہوں نے پہلے بھی تقریباً 20 دن سے یہ یقین دیا نہ کرے. یہ پچھلے جمعے کو بھی احتجاج ہونا جا رہا تھا.
पिछले जुम्मे को ये एहतजाज होना चाह रहा था, लेकिन पिच कमेटी और पुलिस के माबेन कुछ हुए थे, उन्होंने कहा चलो हम अगले जुम्मे तक अगर नहीं कर फिर आप एहतजाज करें, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अभी यहाँ तक स्टेट तक कोई पुलिस का नुमाइंदा नहीं आया कि फिलहाल आप तो हमसे बैठे या एहतजाज को ख़त्म करें? आप हमारे भाइयों, आपकी कैमरे की निगाह तो मेरे ख्याल में पूरा कवरेज कर रहे हो, आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हो कि स्टेज के ऊपर या पास कौन कौन है कौन नहीं है, आप मेरे से बेहतर जानते हो इस बात को। बिल्कुल। एक मैसेज उस सफाक कातिल के लिए जिसने मुनीबा के साथ ज्यादती की। कत्ल का बदला कत्ल, जिस तरीके से उसने ज़्यादती की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अदलिया से भी पिटीशन करेंगे, तमाम अपने वकला को भी इत्तेमाद में लेंगे और उसको ऐसी सज़ा देंगे ताकि पाकिस्तान की तारीख़ में और मलीर की तारीख़ में फिर ये हरकत कोई भी ना कर सके। सजा या इबरत का निशान? इबरत का निशान, इससे और क्या सज़ा तो ये कि कानूनी तौर पे अगर लोगों के हाथ लगे फिर तो इबरत के निशान बनेगा ना वो। गवर्नमेंट इसको ऐसा कानून बनाए, कानून साजी करे जिससे ऐसे कातिलों को जो मासूम बच्ची के साथ ज्यादती करते हैं उनको एक इबरतनाक सजाएं दी जाएं, तो ये माशरे में ऐसे केस कम नहीं होंगे? मेरे ख्याल में कुछ कानून तो किए भी है, जब से इस्लामाबाद में ज़ैनब का वाक़या तो उसके बाद थोड़ा सा इन्होंने किया है, लेकिन मेरे ख्याल में कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। इम्प्लीमेंट नहीं, अमल दरामद नहीं हो रहे, कानून तो बन जाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट उनकी नहीं हो नहीं होता। हाँ, तो उसके लिए थोड़ी सी है, लेकिन इंशाल्लाह आप जैसे मुखलिस हैंकर और हमारे जो है ना सोशल मीडिया के साथी अगर हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह तो हमारी आवाज़ को कोई भी नहीं दबा सकता। इंशाल्लाह। ठीक है यूसुफ भाई, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।